بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس کا ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ فتح مکہ۔ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یعنی 2 ویلاگ رکھ چکے ہیں۔ اس غزوے کا سبب کیا تھا، نقشہ فتح مکہ، اور اب یہ اس کا تیسرا ویلاگ ہے، تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 3، ویلاگ نمبر 497 اور پیج ہے 538۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں۔ اس میں شبہ نہیں کہ قریش اور ان کے حلیفوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کھلی ہوئی بدعہدی اور سری پیمان شکنی تھی، جس کی کوئی وجہ جواز نہ تھی۔ اسی لیے خود قریش کو بھی اپنی بدعہدی کا بہت جلد احساس ہو گیا، اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مجلس مشاورت منعقد کی، جس میں طے کیا گیا کہ وہ اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں گے۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ قریش اپنی اس عہد شکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے۔ ادھر ابو سفیان طے شدہ قراردار کے مطابق روانہ ہو کر عصفان پہنچا تو بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی۔ بدیل مدینہ سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے۔ پوچھا، بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ بدیل نے کہا، میں خزاح کے ہمراہ اس ساحل اور وادی میں گیا ہوا تھا۔ پوچھا، کیا تم محمد کے پاس نہیں گئے تھے؟ بدیل نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ مگر جب بدیل مکہ کی جانب روانہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کہا، اگر وہ مدینہ گیا تھا تو وہاں سے اپنے اونٹ کو گٹھلی کا چارہ کھلایا ہوگا۔ اس لیے ابو سفیان اس جگہ گیا جہاں بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا، اور اس کی مینگنی لے کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی نظر آئی۔ ابو سفیان نے کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد کے پاس گیا تھا۔ بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ لیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی، کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھایا؟ کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا، یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں۔
ابو سفیان کہنے لگا خدا کی قسم میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے، میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے۔ ناظرین اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے محبوب یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں،